شہرہ آفاق برطانوی اداکار چارلی چاپلن صرف اداکار ہی نہیں، بہترین ہدایت کار، کہانی نویس وہ ڈرامہ نگار تھے۔ ان کا اصل نام چارلس سیپٹن چاپلن تھا۔ وہ 16 اپریل 1889 کو لندن کے انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کے پاس ایک چھوٹا سا تھیٹر تھا جہاں چارلی اپنی 5 سال کی عمر میں پہلی بار اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے لگے۔ چارلی کے بچپن کا ایک یہ قصہ مشہور ہے کہ ایک دن چارلی کے والد فوجیوں کے سامنے پرفارم کر رہے تھے کہ اچانک ان کے گلے میں تکلیف شروع ہو گئی، جس کے باعث انہوں نے گانے سے معذرت کر لی تو فوجیوں کو غصہ آ گیا، جس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے چارلی کو سٹیج پر بھیج دیا۔ ننھے چارلی نے اپنی گلوکاری سے سب محفل لوٹ لی۔ پھر ایک دن چارلی کے والد شراب نوشی کی وجہ سے صرف 37 برس کی عمر میں چل بسے، جبکہ والدہ پہلے ہی نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ چارلی کو یتیم خانے بھیج دیا گیا، لیکن انہوں نے پڑھائی اور سٹیج پرفارمنس جاری رکھی، جس سے وہ ایک شاندار اداکار بن گئے۔ بڑے ہو کر انہوں نے فلموں میں کام شروع کیا اور سینے میں دکھوں کے پہاڑ دفن کیے۔ چارلی نے دنیا کو ہنسانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ برطانیہ کے بعد چارلی نے امریکہ کا رخ کیا۔ وہاں بھی انہیں دڑا دڑ فلمیں ملنے لگی۔ خاموش فلموں میں ڈائلاگ کیے بغیر اپنی شرارتوں سے لوگوں کو اتنا ہنسایا کہ کامیڈی کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ چارلی نے چھوٹی مونچھوں کا سٹائل ہٹلر سے متاثر ہو کر اپنایا۔ کافی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہٹلر اور چارلی ایک ہی ساتھ یعنی 1889 میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1940 میں ہٹلر کے کردار کو مذاق کا رنگ دے کر دی گریٹ ڈکٹیٹر بھی بنائی، جس پر ہٹلر کے حامیوں کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ چارلی نے امریکہ میں 40 برس گزارے، لیکن اس کے باوجود چارلی کبھی بھی امریکی شہریت حاصل نہیں کر پائے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے خیالات میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے اس وقت امریکہ میں کمیونسٹ کہلانا غداری کے مترادف تھا۔ ایک عرصے تک وہ ایف بی آئی کی زیر نگرانی بھی رہے، جبکہ 1952 میں جب وہ تعطیلات پر برطانیہ واپس گئے تو امریکی حکام نے ان کو دوبارہ داخلے کی اجازت بھی نہ دی۔ دل برداشتہ ہو کر انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں سکونت اختیار کی۔ اس دوران صرف ایک بار 1972 میں انہیں امریکہ آنے کا موقع ملا، کیونکہ ان کی فلم لائم لائٹ کو بہترین موسیقی پر آسکر کا حقدار ٹھہرایا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر چارلی اتنے امیر فنکار بن گئے تھے کہ 1916 میں وہ امریکی صدر سے بھی زیادہ تنخواہ لینے والی شخصیت تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کو اس وقت سالانہ $75,000 تنخواہ دی جاتی تھی، جبکہ نیو یارک کی میوچل فلم کا آپریشن ہی چارلی چیپلن کی خدمات $6,70,000 میں حاصل کی۔ ایک بار امریکہ میں 1920 کے عشرے میں ایک روز چارلی کے بہروپیوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ جب یہ بات چارلی کو پتہ چلی تو وہ خود بھی اس مقابلے میں حصہ لینے پہنچ گئے۔ سب کا گیٹ اپ ایک جیسا ہونے کی وجہ سے انہیں کسی نے نہیں پہچانا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چارلی کی اداکاری کرنے کا مقابلہ کرنے والے پہلے نمبر پر چلے گئے، جبکہ خود چارلی 20ویں پوزیشن پر آئے۔ چارلی نے 4 شادیاں کی، جبکہ ان کی 3 بیویاں ان سے کئی سال چھوٹی تھیں۔ 1977 میں چارلی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو چند ماہ بعد ان کا تابوت قبرستان سے چوری کر لیا گیا۔ چوروں نے چارلی کی بیوی سے $60 لاکھ کے عوض اس کی واپسی کی شرط رکھی، لیکن انکار کرنے پر چارلی کی بیوی کو دھمکیاں دی گئیں۔ کئی ہفتوں بعد سوئس پولیس نے چوروں کو پکڑ لیا اور تابوت برآمد کر لیا۔